نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین اور سامعین کرام قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سب سے پہلے تو ہماری زندگی میں ماہ مبارک ماہ رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا، اور پھر اس مہینے میں اس مہینے کے آداب کے مطابق اور اس مہینے کے تقاضوں کے مطابق روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے دنوں کو ہم نے روزے سے آباد کیا، اور رات کے وقت میں ہم نے طویل نماز تراویح سے ہم نے اس کی راتوں کو آباد کیا، اور آج ہم نے یہاں پر اس مسجد میں جامع مسجد رحمت للعالمین میں نماز تراویح میں قرآن کریم کو سن کر اور سنا کر مکمل کیا ہے، جس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر کیا جائے اتنا کم ہے۔ بیانات پورے سال ہوتے رہتے ہیں، آپ حضرات مختلف محافل میں مجالس میں شرکت کرتے رہتے ہیں، باتیں سنتے رہتے ہیں۔ رات کا وقت بھی بہت ہو چکا ہے، آپ حضرات بھی دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہیں، تو میں کچھ زیادہ بات نہیں کروں گا، بس چند ایک باتیں کر کے 5-7 منٹ آپ کے لوں گا، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بھئی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اس دنیا میں بھیجنے کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے، کہ کوئی چیز نکمی نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں، کہ دنیا میں جو کچھ ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا کسی نہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور واضح مقصد ہے اس کا۔ اب وہ مقصد ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم پر واضح نہیں ہے، یہ ہماری لا علمی ہے، نااہلی ہے کہ ہم نہیں جانتے، چونکہ بطور انسان بنی نوع انسان کا حصہ ہونے کے ساتھ پھر ہم اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، کلمہ ہم پڑھتے ہیں، ایمان کی دولت اپنے دلوں میں پاتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے اس دنیا میں ہونے کا مقصد پتہ ہو، اور ہمارے اس دنیا میں ہونے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے جتنی زندگی دی ہے، چاہے وہ طویل ہے چاہے وہ مختصر ہے، اس مختصر زندگی، اس طویل زندگی کو ہم آباد کر کے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار لیں، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسی زندگی گزار کر ہم چلے جائیں۔ چنانچہ کامیاب آدمی وہی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ آپ حضرات، آپ میں سے تقریباً سبھی کسی نہ کسی کے یہاں ملازمت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، مہینے کے آخر میں آپ کو تنخواہ مل جاتی ہے، یا کبھی کبھی دیر سویر بھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ جس کے پاس نوکری کر رہے ہیں، جو آپ کا باس ہے، جو آپ کا مالک ہے، یا جو آپ کا بڑا ہے، محتمم ہے، اگر آپ اس کے مرضی کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس کے احکام کے مطابق کام کریں گے، نوکری کریں گے، جو ذمہ داریاں اس نے آپ کے لگائی ہیں، اگر آپ اس کے مطابق عمل کریں گے تو ظاہر ہے آپ کا محتمم، آپ کا مالک خوش ہوگا آپ سے، وہ تنخواہ آپ کو وقت پر دے گا۔ کبھی آپ کو کسی قسم کی کوئی ضرورت پڑی کہ چھٹی چاہیے، یا کوئی ضرورت پڑ گئی تو جی کچھ قرض چاہیے، یا ایڈوانس تنخواہ چاہیے، تو وہ آپ کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے گا۔ لیکن آپ چھٹی پہ چھٹی کریں، کام بھی صحیح سے نہ کریں، سستی بھی کریں، پھر آپ اس بات کے طالب ہوں کہ وہ مالک آپ کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرے، نرمی کا معاملہ کرے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کی یہاں بھی کامیاب وہی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر چلا جائے، اور اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب ہم کو عطا فرما دی ہے۔ آپ لوگ موبائل بھی استعمال کرتے ہیں، کبھی آپ نے موبائل خریدا ہوگا، یا کوئی بھی بجلی سے چلنے والی کوئی بھی آئٹم، گھر میں فریج خریدا، یا گھر میں
کوئی اور چیز استری خرید کر لائے تو ڈبہ جب آتا ہے، ڈبے میں جو نئی چیز ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس چیز کے ساتھ کچھ کاغذات بھی آتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی کتابیں بھی آتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ ہم کبھی پڑھتے تو نہیں ہیں کھول کر کہ کیا چیز ہے، لیکن وہ اس کاغذات پہ، ان چھوٹی موٹی کتابوں پر، ان بالکل چھوٹے سے کتابچوں پر کیا لکھا ہوتا ہے کہ یہ استری ہم نے خریدی ہے تو یہ استری چلے گی کیسے، کہ اس میں کتنی بجلی چاہیے، کتنا گرم ہوگا، کاٹن کا کپڑا استری کرنا ہے تو وہ کیسے استری ہوگا، صحیح نا، اون کا کپڑا ہے تو اونی کپڑا کیسے استری ہوگا، اس کو جلنے سے کیسے بچانا ہے، استری کی حفاظت کیسے کرنی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں۔ موبائل خریدتے تو موبائل کا بھی اگر نیا موبائل ہے تو اچھا کوئی کتاب آتی ہے کہ جی اس میں اتنے بٹن ہیں، اتنے فنکشن ہیں، اتنا چارج کرنا ہے، اتنی دیر چلے گی، اتنی بات کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوازمات، جی یہ چارجر ہے، یہ ہینڈ فری ہے، یہ بیٹری ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اسی طرح جو انسان ہے، انسان کو چلانے والی کتاب اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ اگر انسان اس کتاب کے مطابق چلے گا تو یہ کتاب اس کو کامیاب کرنے والی ہے، اور وہ کتاب کیا ہے؟ قرآن کریم، جو ہم نے اس نماز میں تراویح میں سن کر پڑھ کر ختم کیا، مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اسی طرح دین کا کام لیتا رہے۔ اب قرآن کی عظمت سے متعلق، یہ قرآن تو ہے، ہم پیدا ہونے سے لے کر ہمارے کانوں میں اللہ نے قرآن کی آواز کو ڈالا۔ جب پیدا ہوئے تھے باپ نے ایک کان میں اللہ اکبر اذان پڑھی، دوسرے کان میں اقامت پڑھی، اور اس کے بعد جب بولنا سیکھا تو سب سے پہلا لفظ کیا سکھایا؟ اللہ۔ اور تھوڑا بولنا شروع کیا تو مدرسے میں جا کے قاری صاحب کے پاس مکتب میں بٹھا دیا کہ بچہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تب سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، خود تلاوت کرتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اس کتاب کی عظمت کیا ہے، اس کے بارے میں چند باتیں بس 2-4 منٹ میں مزید لوں گا، عرض کر دوں کہ اس کی عظمت سے متعلق 2 واقعات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس قرآن سے، اس کتاب سے کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں ایک روز تہجد پڑھ رہے تھے دونوں حضرات۔ حضرت ابوبکر ایک کونے میں تھے، حضرت عمر فاروق دوسرے کونے میں تھے۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابوبکر تو بہت آرام سے، جس طرح ایک آدمی انفرادی نماز پڑھتا ہے بہت آہستہ آواز کے ساتھ، کسی کو سنائی نہ دے، اس طرح وہ قرآن پڑھ رہے ہیں تہجد کی نماز میں۔ اور عمر کو دیکھا کہ وہ اتنی زور سے پڑھ رہے ہیں کہ پوری مسجد میں ان کی آواز گونج رہی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلاوت کا، دونوں کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کیا۔ جب دونوں کی نماز مکمل ہو گئی تو دونوں کو بلایا، ابوبکر سے پوچھا کہ ارے ابوبکر، آپ نماز میں تلاوت کر رہے تھے، آپ اونچی آواز سے کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اس موقع پر، اس جگہ پر تو میں تھا اور میرا اللہ تھا، اور اللہ تو میرے دلوں کے راز کو جانتا ہے، میرے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، تو میں چاہے اونچی آواز سے پڑھوں یا زیادہ آواز سے، کم آواز سے پڑھوں، میرا اللہ مجھے جانتا ہے، تو میں تو اپنے اللہ کو سنا رہا تھا، دل کی آواز میں سنا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر، آپ بڑی اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے، خیریت؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے سنا ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، تو میں اس لیے اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا ہوں کہ یہاں سے شیطان بھاگ جائے، اور دوسرا مقصد میرا یہ ہے کہ جو لوگ گھروں میں غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں کہ سو رہے ہیں جی صبح اٹھیں گے کام پہ جائیں گے، تو وہ بھی میری تلاوت سن کے وہ بھی اٹھ جائیں اور وہ بھی رات کے اس وقت میں اللہ کو کچھ یاد کر لیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ پہلے زمانے میں مدینہ منورہ کا حال یہ تھا کہ رات کو اگر کوئی گلیوں میں چلتا، رات کے 3-4 بجے جو تہجد کا سحری کا جو وقت ہے، اس وقت میں کوئی اگر مدینہ کی گلیوں میں گھومتا تو اس کو جیسے مکھیاں بھن بھنانے کی آواز آتی ہے نا، بھن 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 بھن، اس طرح اس کو گلیوں میں سے ایسی آواز اس کو سنتے ہوئے محسوس ہوتی کان میں۔ وہ کیا تھا کہ ہر گھر میں تہجد کا، تلاوت کا، قرآن کریم کا، استغفار کا، تسبیحات کا اہتمام ہوتا تھا رات کے وقت میں۔ کیا بچے، کیا بڑے، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورت، سب کے سب رات کو نمازوں میں کھڑے ہوتے تھے، قرآن میں پڑھ رہے تھے۔ اور آج ہمارے یہاں کیا ہے، شہر میں رات کے 2-2 بجے تک سب جاگ رہے ہیں، مٹر گشتیاں کر رہے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے تفریحات میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسی رات کے 2 بجے آ کے گھر میں جب اللہ سے مانگنے کا جو وقت ہے، اس وقت میں سب غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روز رات کو تہجد کے لیے وہ کھڑی ہوئیں۔ جب تہجد میں کھڑی ہوئیں تو وہ قرآن پڑھنے لگی،
جب قرآن پڑھنے لگی تو ان کو مزہ آنے لگا. اب کہا کہ چلو میں 2 آیت اور پڑھ لوں, 2 آیت اور پڑھ لوں. ان کو اتنا مزہ آیا, اتنا مزہ آیا, یہاں تک کہ جب 2 رکعت مکمل کی تو مسجد نبوی سے اذان کی آواز آ گئی, مؤذن نے اذان دے دی. صرف کتنے پوری رات میں کتنی رکعت پڑھی؟ 2 رکعت پڑھی. اور اللہ سے شکوہ کرنے لگی کہ اللہ اتنی چھوٹی رات, ابھی تو میں نے صرف 2 ہی رکعت پڑھی تھی کہ رات ختم ہو گئی. اور ہمارے یہاں کیا دیکھا جاتا ہے کہ جی حضرت مولانا حافظ صاحب F-16 جیٹ اسپیڈ کس رفتار سے پڑھتے ہیں کہ 20 منٹ میں 20 رکعت پڑھائیں, 15 دن میں 10 دن میں قرآن ختم کریں اور چھٹی کریں. بہت تیز رفتار کے ساتھ, اور بہت چاہے وہ کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے, جیسے چاہے پڑھے, بس قرآن ختم کرے بہت تیزی سے. اور وہ تھے کہ جو قرآن کو مزے لے لے کے پڑھتے تھے. جیسے ہم کبھی جائیں آئس کریم کھائیں تو آئس کریم کی 1 چمچ کھاتے ہیں تو کیسا مزہ آتا ہے, ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے, ذائقہ منہ میں گھلتا ہے. تو وہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے تو ان کو آئس کریم سے زیادہ مزہ آتا ہے. ایک جہاد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے, رات کا وقت ہو گیا, ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. تو صحابہ کو کہا کہ بھائی کون پہرا دے گا, چوکیداری کون کرے گا؟ تو 2 صحابہ نے کہا کہ ہم پہرا دیں گے. کہا ٹھیک ہے. ان کو ایک پہاڑی کے اوپر ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم یہاں پہرا دو, اور باقی سب سو گئے. جب دونوں صحابی اوپر پہنچے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یار اگر ہم دونوں ڈیوٹی دیتے رہیں گے تو ہم دونوں تو جاگ رہے ہیں, تو رات کو ہمیں نیند آ جائے گی. تو ایسا کرتے ہیں تم سو جاؤ, میں جاگتا رہتا ہوں, آدھی رات ہو جائے گی پھر میں سو جاؤں گا, تمہیں جگا دوں گا, تم باقی ڈیوٹی پوری کر لینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب ایک سو گئے, ایک بیٹھے ہوئے, کہہ رہے یار دشمن تو پتہ نہیں آئے نہ آئے, بیٹھا ہوں فضول کچھ کر تو نہیں رہا, ایسا کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں پھر پہرے داری کروں گا. یہ سوچ کر انہوں نے نیت مان لی. وہاں ہماری طرح تھوڑی کہ جی نماز پڑھنی ہے تو جی پہلے جائے نماز بچھاؤ, مسجد کا انتظام کرو, ابے نماز پڑھو بھائی کسی طرح بس. تو وہاں انہوں نے پہاڑی کے اوپر ہی نیت باندھ لی. اب انہوں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی. جب سورہ کہف کی تلاوت شروع کی تو ایک آیت پڑھی, ان کو مزہ آیا, دوسری آیت پڑھی, ان کو مزہ آنے لگا اس میں. انہوں نے کہا بس کسی طرح 2 رکعت میں پوری سورہ کہف میں پڑھ کے ختم کر دوں. اچھی خاصی بڑی صورت, طویل صورت ہے سورہ کہف. تو اب وہ پڑھتے رہے. دشمن تو انتظار میں بیٹھا تھا. دشمن نے دیکھا پہاڑ کے اوپر ایک آدمی نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب ایک ہی پہرے دار ہے. اگر ہم نے اس کو کسی طرح تیر مار کے گرا دیا پھر ہم مسلمانوں پر قبضہ کر لیں گے, ان پر حملہ کر دیں گے. اب وہ یہ سوچ کر دشمن نے ایک تیر چلایا. وہ تیر آ کے ان کے کندھے پہ لگا, خون نکل رہا اور نماز پڑھ رہا, قرآن پڑھ رہا. اسی طرح کئی تیر ان کو آ کے لگتے رہے اور وہ اسی طرح قرآن پڑھتے رہے یہاں تک کہ بمشکل انہوں نے کسی طرح سورہ کہف مکمل کی. اور اس وقت خون ان کا اتنا بہہ چکا تھا کہ وہ بہت جسم کمزور ہو چکا تھا. اور کیا کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے وہ 2 رکعت مکمل کی بمشکل, اور سلام پھیر کر اپنے ساتھی کو اٹھایا کہ جی دشمن نے حملہ کر دیا ہے. جب دوسرے ساتھی نے دیکھا کہ بھائی کیا حملہ کیا, آپ کے اوپر تو تیروں کی برسات ہوئی بھی, اتنے تیر لگے ہیں آپ کو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھنے میں اتنا مگن تھا اور اتنا مجھے مزہ آ رہا تھا, مجھے تو بس تیروں کی پرواہ نہیں تھی, مجھے تو بس چاہتا تھا کہ کسی طرح میرا قرآن مکمل ہو جائے, سورہ کہف میری مکمل ہو جائے. اور اسی حالت میں پھر ان کی وہیں پر شہادت ہو گئی. اور ایک ہم ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بمشکل ہم قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم پر آج نااہل نالائق حکمران مسلط ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہر قسم کا عذاب ہم پر آیا ہوا ہے. کون سی ایسی خرابی, کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں, ہمارے علاقوں میں نہیں پائی جاتی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں, قرآن سے دور ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور ہیں. کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, داڑیاں بھی رکھتے ہیں, ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں, اجتماعات میں بھی جاتے ہیں, جماعتوں میں بھی چلتے ہیں, لیکن کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آتی. اور جو تبدیلی کس طرح آئے گی, تبدیلی کا جو دستور قرآن کریم تھا وہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے پڑھنے کی برکت سے اس علاقے میں, اس شہر میں, اس ملک میں دین کی بہاروں کو چلا دے, قرآن کی بہاروں کو نافذ کر دے. اور ہماری زندگی میں سب سے پہلے, ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے, سب سے پہلے تو ہماری اپنی ذاتی زندگی میں قرآن جاری ہو جائے. ہماری زندگی میں قرآن جاری ہو گیا, پھر یہ خود بخود ہمارے گھر والوں کی زندگی میں بھی آئے گا, پھر ہمارے محلے, اڑوس پڑوس, خاندان, ہر جگہ آ جائے گا. تو پہلے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کسی طرح
درست کر لیں۔ اللہ تعالی ہماری عبادات کو، ہماری ان مناجات کو، ان تراویح کو، ان استغفار کو، اس اذکار کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔